السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو، آج کے اس درس میں ہم آپ سے اس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی شروعات کہاں سے کریں۔ ایک آدمی جس کے پاس دین کا اور شریعت کا علم نہیں ہے، وہ اپنے علم کی شروعات کہاں سے کرے، کیسے کرے۔ ایک طالب علم ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا منظم نظام ہوتا ہے، منظم طریقے سے ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، لیکن ایک عام آدمی اپنی تعلیم کی شروعات کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا، اس کی مختصر معلومات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنی تعلیم کی شروعات اسلام کے ارکان سے کرنا چاہیے، اور اسلام کے ارکان میں بھی سب سے پہلا رکن ہے جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، جس کو کلمہ کہتے ہیں، وہاں سے شروعات کرنی چاہیے۔ جیسے ایک آدمی تعلیم کی شروعات کرے گا، پڑھنا لکھنا شروع کرے گا، تو وہ اس بات کی ابتدا کرے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ کے اندر دو اجزاء ہیں۔ اس کے پہلے جز لا الہ الا اللہ، اس کا معنی جانے گا، اس کی شرطوں کو جانے گا، پھر محمد الرسول اللہ، اس کا معنی جانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں اس کی تعلیم حاصل کرے گا، اسلام سے نکالنے کے جو مسائل اور عناصر ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا، جن کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ توحید کی تعریف جانے گا، توحید کے اقسام کو جانے گا، اور پھر اس کے بعد توحید کی ضد شرک کو جانے گا، اس کے احکام کی معلومات حاصل کرے گا۔ پھر کلمہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نماز کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس نماز کی تعلیم میں نماز کے جو مسائل ہوتے ہیں، فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، ان ساری نمازوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا۔ پھر نماز کے لیے پاکی کی ضرورت پڑتی ہے، تو طہارت کے احکام اور مسائل کی جانکاری حاصل کرے گا، جس میں وضو کا طریقہ، تیمم، غسل کا طریقہ، پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ، پانی کی پاکی، ناپاکی، اور پانی کے اقسام کتنے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا۔ پھر نماز کے مسائل میں معذور کے جو احکام ہیں، یعنی جن کے ساتھ عذر ہوتا ہے، سفر کی نماز ہو، دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ ہو، بیمار کا مسئلہ ہو، حائضہ عورت کی نماز کا مسئلہ ہو، استحاضہ اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، ان سارے مسائل کی جانکاری اس میں حاصل کرے گا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ معلوم کرے گا۔ اس کے بعد روزے کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ معلوم کرے گا، روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں۔ پھر اس میں فرض روزہ، نفل روزہ، پھر روزہ سے متعلق جو اقسام ہے لوگوں کے، بچوں کا روزہ، بڑوں کا روزہ، بوڑھوں کا روزہ، عورتوں میں معذور عورتوں کا روزہ، جن کو حیض آ جائے، نفاس آ جائے، یا استحاضہ میں کیا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل جو ہے جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد حج کرنے کے احکام و مسائل، عمرہ کے احکام و مسائل، ان مسائل کو جاننا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہے، ان ارکان کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور ابتدا کلمہ سے کرنا ہے، عقیدہ توحید سے کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی۔ ایک کتاب ہے حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب کی ارکان اسلام ایک تعارف، اس کتاب کو لے لیں، اور اس کتاب کے ذریعے آپ ارکان اسلام کی معلومات حاصل کریں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں اس بارے میں ملیں گی۔ یہ کتاب بھی من جملہ کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب ہے۔ جب آپ نے اسلام کے ارکان کی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد اب آپ عقیدے کی تعلیم حاصل کریں گے، یا ایمان کی جو تفصیل ہے اور اس کے ارکان ہے، اس کی آپ معلومات حاصل کریں گے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 باتوں پر ایمان لانا
اور ان 6 باتوں کی تفصیل پڑھنی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل جاننا ہو تو اسی شیخ کی کتاب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب کی کتاب ہے ارکان ایمان ایک تعارف، اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کے ذریعہ ایمان کے جو ارکان ہے، ایمان کی جو معلومات ہے، ایمان کی جو تفصیل ہے، اس تفصیل کو اس کتاب کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ارکان اسلام اور ارکان ایمان ایک کتاب کے ذریعے ہی معلوم کریں تو محمد بن جمیل زینو کی کتاب ہے ارکان ایمان اور ارکان اسلام، دونوں چیزیں ایک ہی کتاب میں ضم ہیں، تو ایک ہی کتاب سے دونوں چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارکان ایمان پر ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے، تو اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی بات تھی۔ اب اس کے بعد آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے میں 3 تفسیر کا نام آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو بہت مشہور ہے احسن البیان شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک مشہور تفسیر ہے تیسیر الرحمن لبیان القرآن ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے، اور ایک تفسیر ہے شیخ عبدالسلام بھٹوی کی تفسیر القرآن الکریم۔ ان 3 تفسیر میں سے جو آپ کو دستیاب ہو جائے، اور اگر اختصار کے ساتھ احسن البیان ہی پڑھتے ہیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے، اور ہر جگہ یہ تفسیر میسر ہے، موجود ہے۔ قرآن کی تفسیر کے ساتھ اب آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں مشہور تو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ ان 6 حدیث کی کتابوں میں سے کم از کم اپنی شروعات ایک کتاب سے کریں جس کا نام بخاری ہے، اور اس بخاری کا درجہ، صحیح بخاری کا درجہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کو ترجمہ اور اگر شرح مل جائے، مختصر فوائد مل جائے تو اس کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بخاری کے متعدد ترجمے کیے گئے، متعدد شروحات اور فوائد لکھے گئے ہیں، جیسے مولانا داؤد راس نے ترجمہ کیا ہے، مختصر فوائد ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں، یا فیض الباری کے نام سے شرح موجود ہے، فتح السلام کے نام سے موجود ہے عبدالسلام بھٹوی کی، اسی طریقے سے ہدایت القاری موجود ہے، عبدالستار حماد نے کیا ہے، اسی طریقے سے توفیق الباری ہے ڈاکٹر عبدالکریم محسن کی۔ تو جو بھی ترجمہ اور شرح والی بخاری مل جائے اس کو آپ لیں، اس کو پڑھتے ہوئے چلیں۔ صحیح بخاری چونکہ اس کے اندر دین کے احکام اور مسائل، تقریباً دین کے اکثر و بیشتر مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق مل جائیں گے، دلیل کے ذریعے آپ کو دین معلوم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد اب آپ بعض دیگر علوم کو اور بھی جاننے کی کوشش کریں، جیسے سیرت پہ کتاب لے لیں، الرحیق المختوم، اس کتاب کو، پوری کتاب کو پڑھ جائیں۔ قصص الانبیاء لے لیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے ذریعے انبیاء کے قصے پڑھ کر آپ کے اندر نصیحت پیدا ہوگی، آپ کے اندر جو ہے دینی غیرت، حمیت اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کو لے لیں، یہ کتاب ایک بہترین ہے، تبلیغی نصاب ہے، اس میں عبادات سے لے کر معاملات تک سارے مسائل درج کیے گئے ہیں۔ عمل کرنے کے اعتبار سے بہت ساری احادیثیں ملیں گی جن کو پڑھ کر آپ کو عمل کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ایک بہترین کتاب ہے، دعوتی نصاب ہے، انسان کی معلومات کے لیے ایک معلوماتی حدیث کی کتاب ہے، اور جو ڈاکٹر صلاح الدین یوسف نے، حافظ صلاح الدین یوسف نے جو ترجمہ کیا ہے اور فوائد بھی ساتھ میں ہیں، وہ والا حاصل کریں اور ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں۔ اور اگر ایک کتاب اور بھی اپنے مطالعہ میں رکھ لیتے ہیں، منہاج المسلم ابو بکر جزائری کی، تو اور بھی اچھا رہے گا۔ تو یہ چند چیزیں اپنی
معلومات بڑھانے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس لائیں، اور جستہ جستہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس طرح سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیا تو آپ کے پاس الحمدللہ عبادات اور معاملات سے متعلق دین کے اکثر و بیشتر مسائل اور معلومات جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔